تو آج ہمارے پاس اتر پردیش میں اقلیتی تعلیم کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ پیش رفت ہے۔ ابھی حال ہی میں 5 دسمبر کو ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے۔ یو پی کے اقلیتی بہبود کے وزیر دانش احمد انصاری اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین پروفیسر شاہد اختر کے درمیان۔ اب بظاہر تو یہ ایک عام سرکاری ملاقات لگتی ہے نا؟ لیکن ہمارے ذرائع کچھ اور ہی اشارہ دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک نئی شروعات ہے یا صرف ایک اور رسمی کارروائی؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، اتر پردیش جیسی بڑی ریاست کے وزیر کا خود چل کر کمیشن کے دفتر جانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا پیغام ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ میٹنگ ہوئی، بلکہ یہ کہ اس میں گفتگو کا مرکز کیا تھا۔ یہاں ایک بنیادی حکمت عملی کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ سالوں سے اقلیتی تعلیم پر جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ زیادہ تر حقوق اور شکایات کے گرد گھومتی تھی۔ یہ میٹنگ اور اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ اس گفتگو کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش ہے۔ مطلب اقلیتی اداروں کو وکست بھارت کے قومی منصوبے میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی حقوق سے ہٹ کر ترقی پر زور۔ لیکن جو سرکاری اعلامیہ ہیں اس میں تو NCMEI ایکٹ 2004 اور سالانہ رپورٹس جیسی کافی خشک باتوں کا ذکر ہے۔ تو کیا یہ سب صرف رسمی خانہ پوری تھی؟ نہیں، بظاہر یہ خشک لگتی ہیں، لیکن اصل معاملہ یہیں چھپا ہے۔ ان دستاویزات پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست عملی رکاوٹوں کو سمجھنے اور انہیں دور کرنے میں سنجیدہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جنوری میں ہونے والے قومی سمپوزیم کا اعلان۔ جی، جس کا آپ نے ذکر کیا۔ بالکل، اس کا عنوان ہی دیکھیں، وکست بھارت میں اقلیتی تعلیمی اداروں کا کردار۔ یہ صاف اشارہ ہے کہ حکومت ان اداروں کو صرف اقلیتوں کے لیے نہیں دیکھ رہی، بلکہ انہیں قومی ترقی کا ایک انجن سمجھ رہی ہے۔ صحیح۔ اسی ملاقات میں تحائفوں کا تبادلہ بھی ہوا جو کافی دلچسپ تھا۔ پروفیسر اختر نے وزیر کو ایک شال اور اپنی 2 کتابیں پیش کیں، ایک وقف ایکٹ پر اور دوسری بھارتی مسلمان حب الوطنی اتحاد کی بنیاد۔ یہ صرف ایک رسمی تحفہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کیا پیغام ہے؟ بالکل نہیں، یہ بہت سوچا سمجھا علامتی اشارہ تھا۔ پہلی کتاب وقف ایکٹ پر ہے۔ یہ گفتگو کے عملی، قانونی اور انتظامی پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور دوسری کتاب حب الوطنی پر۔ یہ اس ملاقات کو صرف انتظامی معاملات سے نکال کر قومی اتحاد اور شناخت کے ایک بڑے دائرے میں لے آتی ہے۔ پیغام بہت واضح ہے کہ یہ شراکت داری صرف قوانین پر نہیں بلکہ مشترکہ قومی مقاصد پر مبنی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ میں نے اسے صرف ایک رسمی تحفے کے طور پر ہی دیکھا تھا، لیکن اگر ہم بڑے منظر نامے پر نظر ڈالیں تو یہ ادارے تو کئی دہائیوں سے فنڈنگ، الحاق، اپنے اقلیتی کردار کو بچانے جیسے مسائل سے لڑ رہے ہیں۔ ایک میٹنگ اس پیچیدہ تاریخ کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں NCMEI کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کمیشن کا قیام آئین کے آرٹیکل 30 کے تحت ہوا تھا۔ جی، جو اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا حق دیتا ہے۔ بالکل، تو کمیشن کا بنیادی کام ہی اسی حق کا تحفظ کرنا ہے۔ اب جب ریاست کی حکومت خود اس آئینی ادارے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہے تو یہ ان پرانے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نیا راستہ کھولتا ہے۔ اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید اب تعلیم کو صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ بھارت کے ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک متحد کرنے والی قوت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ملاقات محض ایک خبر نہیں بلکہ اقلیتی تعلیم کو قومی ترقی کے ایجنڈے سے جوڑنے کی ایک شعوری کوشش نظر آتی ہے، ایک طرح سے بیانیے کو بدلنے کی کوشش۔ بالکل، اور اسی نقطے پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوری کے سمپوزیم سے دیر پا پالیسیوں کی امید ہے، لیکن اصل چیلنج تو اس کے بعد شروع ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پالیسیاں کاغذ سے نکل کر زمین پر کیسے اتریں گی؟ یہ کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ ان کا فائدہ براہ راست اداروں تک اور سب سے بڑھ کر وہاں پڑھنے والے طلبہ تک پہنچے؟ کہیں وہ صرف فائلوں کی زینت بن کر نہ رہ جائیں۔ اصل کامیابی کا پیمانہ تو یہی ہوگا۔